پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان علی عادل خان آپ کی خدمت میں روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں رائے سکون چینل۔ نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قوم کسی بھی مثبت سمت میں ترقی کیسے کر سکتی ہے جو میراثی کو اور ڈوم کو استاد کہے، درزی کو ماسٹر، جاہل کو درویش، ظالم کو بادشاہ، کم ظرف کو میر، فقیر کو سائیں، دادا گیری کرنے والے موالی، گنڈے اور قاتل کو بھائی، اور کسی بھی ننگے پاگل شخص کو مجذوب اور اللہ والا مانتی ہو؟ ذرا سوچیں اس پر۔ آج ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے دوستو، جہاں رائے کا اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، اور حقائق اور سچی بات بتاؤ تو ناراضگی، دین کی بات کرو تو ملا جی۔ لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوستو کہ آپ کتنے باصلاحیت، کتنے قابل، کتنے باکردار اور مخلص ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اگر آپ ناقدروں، منافقوں اور چاپلوس لوگوں کے بیچ میں ہیں تو آپ کی تمام مثبت اور نیکی کی کوششیں تقریباً بیکار رہتی ہیں، کیونکہ کھارے سمندر میں جتنی بھی چینی ڈالیں وہ میٹھا نہیں ہوگا دوستو۔ اسی طرح منافق، بددین اور نااہل قوم کو کتنا بھی سدھارنے کی کوشش کر لیں وہ کبھی نہیں سدھرے گی، بلکہ آپ کی صلاحیتوں، کاوشوں اور آپ کی تمام محنتوں کو ضائع کر دینے کا وہ ذریعہ بنے گی۔ اب بتائیں، جس جگہ، جس قوم کے بیچ میں پلاسٹک اور ٹین کے گلاس اور لوٹے مسجدوں میں باندھ کر رکھے جاتے ہوں اور لوگوں کو مسجدوں میں اپنی نماز اور آخرت سے زیادہ اپنے جوتوں کی فکر ہوتی ہو، ایسی قوم کے بیچ میں ہمیں ایک ایسی جماعت تیار کرنی ہوگی، ایک ایسی ٹیم تیار کرنی ہوگی، ہمیں اس کا خود حصہ بننا پڑے گا، جو صرف مسلمانوں کے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی فکر نہیں کرتی ہوگی، بلکہ وہ پوری انسانیت کی فکر کرتی ہوگی، پوری انسانیت کے ساتھ انصاف کرتی ہوگی۔ بہتر اخلاق، اخلاص اور اکرام و کردار کے ساتھ ہمیں میدان کارزار میں اترنا ہوگا دوستو، ورنہ حشر کے میدان میں اللہ کی دی ہوئی عطایا اور نعمتوں کا ہم جواب نہیں دے پائیں گے، اور وہاں ہمیں صرف پچھتاوا ہوگا، لیکن وہاں کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ تو جنت میں سب ہے، مدینہ نہیں۔ لوگوں سے شکوہ کرنے سے بہتر ہے دوستو کہ ہم خود کو بدلنے کی مخلصانہ کوشش کریں، کیونکہ ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ میں جانتا تھا کہ زہریلا سانپ بن بن کر تیرا خلوص میری آستین سے نکلے گا۔ جس گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا ہے، تلاش کیجئے خزانہ وہیں سے نکلے گا۔ بزرگ کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جس دن جہاں پہ ڈوبے گا سورج وہیں سے نکلے گا۔ گزشتہ سال کے زخموں ہرے بھرے رہنا، جلوس اب کے برس بھی یہیں سے نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے یا رب کریم، اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی دعا کے معاون ہیں جناب ظہیر عالم انصاری صاحب۔ آپ کا میزبان علی عادل اجازت چاہتا ہے، کل انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوگا۔ تب تک آپ اپنے ایمان اعمال کا، اپنے والدین کا، سراؤنڈنگ کا، ماتحتوں کا بے حد خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے